نصلی علی رسولہ الکریم نہیں رہا سلو نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین وقال تعالی فی مقام آخر من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ اس میں بھی نہیں آ رہی مولانا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال تعالى في مقام آخر إنك لعلى خلق عظيم صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وحسنت فرجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب او كما قال عليه الصلاة والتسليم اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم معزز سامعین کرام، بالخصوص خواتین اسلام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ آہستہ درود شریف پڑھ لے۔ شاید آتمکور میں مستورات کا اتنا بڑا جلسہ پہلی مرتبہ ہے، جس کی وجہ سے کچھ انتظامات آگے پیچھے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ثم انشاءاللہ چلتے چلتے یہ نظام ایک اچھے انتظام تک پہنچے گا۔ سب سے پہلے ماں اور بہنوں سے گزارش ہے پوری توجہ کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ ایک دوسرے سے بات کیے بغیر اور ایک دوسرے کو دیکھے بغیر بات سنیں، اور یہ جتنی گزارشات میں نے ماں اور بہنوں کے سامنے رکھا، اس پر عمل کرنا مردوں کے لیے آسان ہے، لیکن عورتوں کے لیے بہت مشکل ہے۔
بلکہ میں تقریباً ہر جگہ کہتا ہوں، عورتوں کا خاموش رہنا کرامت ہے۔ کیا مولانا؟ ایک مرد اگر ولایت کا دعویٰ کرتا ہے، اسے پوچھنا تیرے پاس ولی ہونے کی دلیل کیا؟ اس کے اندر دیکھنا اس کے پاس ولی ہونے کی دلیل کیا ہے۔ آج کل دنیا میں کوئی ہوا میں اڑتا ہے تو سمجھ جاتے ہیں بہت بڑا اللہ کا ولی ہے، پانی میں مصلی بچھا کر نماز پڑھتا ہے، سمجھ جاتے ہیں کہ بہت بڑا اللہ کا ولی ہے، چلتے چلتے اچانک گر گا، بہت بڑے اللہ والے، چاقواں سلاخاں چبا لیے، بہت بڑا اللہ کا ولی۔ دنیا جسے سمجھتی ہے، یہ اس کے ولایت کے دلائل ہیں۔ صحیح دلائل کیا؟ کبھی نماز نہیں چھوڑتا، انہیں اللہ کا ولی۔ سنت کے مطابق جس کے چہرے میں داڑھی ہے، انہیں اللہ کا ولی۔ قرآن پاک صحیح جو پڑھتا ہے، انہیں اللہ کا ولی۔ اور روزانہ جو پڑھتا ہے، انہیں اللہ کا ولی۔ 5 وقت کی نماز کے علاوہ تہجد کا جو پابند ہے، انہیں اللہ کا ولی۔ اپنے نگاہوں کی حفاظت جو کرتا ہے، انہیں اللہ کا ولی۔ یہ سب صحیح اولیاء کی پہچان۔ لیکن ایک عورت اگر اللہ کی ولی ہے تو اس کی پہچان کیا؟ انہیں ایک آدھا گھنٹہ کاتبی خاموش بیٹھی تو سمجھو کہ انہیں اس زمانے کی رابعہ بصریہ۔ یہ مذاق نہیں آپا، گرچہ کہ جملہ سنتے ہی ہنسی آتی ہے لیکن حقیقت ہے۔ کثیر تعداد میں علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ولایت کے ملنے کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب ایمان کے بعد خاموشی۔ لیکن یہ کام عورتوں کو کرنا آتا نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی عورت کو یا عورتوں کو دنیا میں تیج باتاں کر سکتی بول کو 1 لاکھ 2 لاکھ نہیں تو 5 لاکھ جملے دے کو بھیجتا، 2-3 سال میں اکاؤنٹ خالی ہو جاتا، پوری زندگی مکی رہتی۔ اللہ اکبر۔ جس گھر کے اندر ابھی تقریر شروع نہیں کیا، ترتیب سے مجھے کچھ باتیں عرض کرنا ہے، مجھے ہمارے علماء نے جو حکم دیا اسے بیان کرنا ہے۔ جس گھر کے اندر عورتیں خاموش رہتی ہیں، ضرورت پر بات کرتی ہیں، میں اسے گھر نہیں کہتا، جنت کے ٹکڑے کہتا ہوں۔ جس گھر کے اندر عورتیں صرف ضرورت پر بات کرتی ہیں اور بات بھی کرتی ہیں تو اچھی بات کرتی ہیں، قسم اللہ کی ان گھروں میں اللہ تبارک و تعالی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ پہلا پیغام ہے میری مائیں اور بہنیں، جہاں تک ہو سکے اپنی زبان کو خاموش رکھو، کھولے تو اچھی بات کے لیے کھولو، ورنہ تم خاموش رہو۔ میں کہتا ہوں
کہ 10 گھنٹے کی لڑائی صرف تمہاری زبان کے بند ہونے پر ختم ہو جاتی ہے۔ ورنہ ہمیں ہمارے بڑوں سے سنے، عورت کی زبان جب چلتی ہے تو مرد کا ہاتھ چلتا ہے۔ ایک اچھا جملہ میں پڑھا واٹس ایپ میں، واٹس ایپ معلوم؟ آتما پور کی آپا کو معلوم واٹس ایپ؟ واہ 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 واہ۔ موبائل میں ہر عورت آج کے زمانے میں پی ایچ ڈی کری ہے۔ واٹس ایپ میں ایک صاحب مجھے میسج بھیجتے اور کہتے پڑھو حضرت تمہاری ضرورت کے ہیں یہ سب۔ میں نے ایک بہت اچھا جملہ پڑھا، پتہ نہیں کہ کس کا ہے۔ سوئی کا تاگا لمبا ہو جانا، عورت کی زبان لمبی ہو جانا خطرہ ہے۔ سوئی کا تاگا لمبا ہونا، عورت کی زبان لمبی ہونا خطرہ ہے۔ تاگے کو لپٹ کر رکھو، زبان کو سمٹ کر رکھو۔ تاگے کو لپیٹ کر رکھو، زبان کو سمیٹ کر رکھو۔ میری مائیں اور بہنیں، یہ صرف تقریر کی باتیں نہیں، کون کی آتا کہتے بنگلور سے کیا کی بولتا کہتے کیا بولتا کی سن لے کہیں گے چلو گے جا کہیں گے بول کر آئے نا، اس سے نہ تمہیں بدلتے نہ ہمیں بدلتے۔ تمہیں عمل کر کے دیکھو، انشاءاللہ ابھی سے اچھے نتیجے نکلیں گے۔ دنیا کی محنتوں کے نتیجے ملنے کے لیے وقت لگتا ہے۔ آتما کور کی عورتیں اردو سمجھتے اچھا سمجھتے، گھروں میں اردو نہ بولتے، ہاں نہیں انگریزی بولتے کی مائی ڈیئر، اور میری اردو تو سمجھنا موٹی تازی اردو۔ دنیا کی محنتوں کے نتیجے ملنے کے لیے وقت لگتا ہے۔ مولانا آپ حضرات علماء ہیں، یہ بات پکی ہے کہ دنیا کے اندر اگر کوئی آدمی محنت کرتا ہے ضرور نتیجہ ملتا ہے۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، محنت کرو تو ملے گا ضرور۔ اور یہ قرآن پاک کی ایسی زبردست آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا بہترین اشارہ دیا کہ انسان محنت کرتا ہے تو ضرور اسے ملتا ہے۔ یہ نہیں کہا مسلمان محنت کرتا ہے تو ملتا ہے، دنیا میں محنت کرے مل جائے گا، آخرت میں محنت کرے مل جائے گا، دین کی باتوں میں محنت کرے مل جائے گا، دنیا کے کاموں میں محنت کرے مل جائے گا۔ بعض مفسرین تو یہاں تک فرمایا اچھی محنت کرے تو بھی نتیجہ مل جائے گا، بری محنت کرے تو بھی نتیجہ مل جائے گا۔ تمام باتوں کو سمیٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ میری مائیں کان کھول کر سنیں، میری بہنیں کان کھول کر سنیں، دنیا کی اگر محنت کرتے ہیں نتیجے ملنے کے لیے وقت لگتا ہے، لیکن دین پر اگر محنت ہوتی ہے اللہ نتیجے دیر سے نہیں دیتے، فوراً دیتے ہیں۔ محنت کرو، کوشش کرو، غور سے سنو، اس نیت سے سنو کہ مجھے عمل کرنا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جا کر مرض بتا کر دوا لیتے ہیں کئی کو، کھانا کھاتے ہی کئی کو، اچھے ہونا، ڈاکٹر کے پاس دکھا دل کو، دوا لے لے کو، گھر میں لے لے کر رکھ ڈالے، کھائے چنی تو طبیعت صحیح ہوتی۔ ویسے جلسوں میں آ کر بیان سن لے کر آپ دے کر گھر کو گئے لیکن عمل نہیں کرے تو پھر گھر بدلتا نہیں۔ سنو،
مجھے علماء کرام نے عنوان دیا حسن معاشرت. حسن معاشرت کا اگر میں ترجمہ کروں، کیونکہ پیور جملے سمجھ میں نہیں آتے، حسن معاشرت کا تو بنگلور کی کاتبی مٹھائی کا نام سمجھ کے رنگے. اگر میں اس کا ترجمہ کروں تو دو طریقے سے کروں گا. ایک، گھریلو اچھی زندگی. حسن معاشرت کا ترجمہ کیا؟ گھریلو اچھی زندگی. دوسرا ترجمہ ایک ہی جملے میں ختم ہوتا ہے، اچھے اخلاق. میری مائیں، میری بہنیں، میں پورے عنوان کو دو باتوں کے ذریعے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک، آپ اپنے اندر سب سے پہلے اچھے اخلاق پیدا کریں. تمام اولیاء کا اس بات پر اتفاق ہے، ایمان کی بھی ایک روح ہوتی ہے، اعمال کی ایک روح ہوتی ہے. اس روح کا نام ہے اخلاق. ایمان ہو اخلاق نہ ہو وہ ایمان بیکار. اعمال ہو اخلاق نہ ہو وہ اعمال بھی بیکار. اخلاق ایک ایسی چیز ہے جو مردوں کے اندر بھی ہونا ضروری ہے، عورتوں کے اندر بھی ہونا ضروری ہے، لیکن عورتوں کے اندر مردوں سے زیادہ ہونا ضروری ہے. بلکہ میری مائیں پوری توجہ کے ساتھ سنیں. پردے میں بات کرنا پڑتا ہے، عورتوں سے بات کرنا ضروری بھی ہے اور عورتوں سے پردہ بھی ضروری ہے. ہمیں یہاں بیان کر لے کو رہتی، انہیں وہاں بیان کر لے کو رہتی. کل بھی ایک جگہ حضرت خود کو اس سے پہلے بیان میں بیٹھا تھا میں، با 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 وہ عورت آپ کو اگر 2 دن کے واسطے یو پی کو بھیج ڈالے، یوگی بھی سدھر جائیں گا. 2 گھنٹے بولنے کو تھا مولوی صاحب، خاموش خاموش خاموش. لوگاں بھی بولنے کو تھے، میرے ساتھی بھی بولنے کر تھے، لیکن عورتیں خاموش نہیں ہوئے. حضرت میت خاموش ہو کو اٹھ کو آگا. اہم باتیں قرآن اور حدیث کے. اخلاق ایک ایسی چیز ہے جو مردوں کے لیے بھی ضروری، عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے، لیکن مردوں سے زیادہ عورتوں کے اندر اخلاق کا ہونا ضروری ہے. اس سے بھی گہرائی میں جا کر کہتا ہوں کہ اعمال جتنے بھی اسلام کے ہیں، ہر عمل کا مردوں سے زیادہ عورتوں کے اندر ہونا ضروری. وہ کئی کو حضرت ایک سوال، انہوں بھی اللہ کے بندے، ہمیں بھی اللہ کے بندے، انہوں بھی نبی کے غلام، ہمیں بھی نبی کے غلام. عورتوں کو مردوں سے زیادہ اعمال کی اخلاق کی ضرورت کئی کو حضرت. ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال بہت صحیح ہے، لیکن اچھے سوالہ پیدا ہوئے تو بہت اچھا. ہمارے زمانے میں مردوں کے اندر ہو کہ عورتوں کے اندر ایسے سوالہ پیدا ہوتی، مولوی صاحبہ وہ سوالہ سننے کو بے ہوش ہو جاتی. ایک آپا مجھے فون کر کو پوچھ رہی ہے، حضرت خورمے میں کدو ڈال سکتے کیا؟ پوچھ رہی ہے. میں بولیا مجھے مولوی صاحب سمجھی کہ پکاتی سمجھی ماں تو دال میں کدو ڈالتے سونا حضرت خورمے میں ڈال سکتے کیا؟ میں بولا خورمے میں کدو ڈال، نہیں تو کدو میں خورمہ ڈال، وہ تیرا پکوان ہے، منجے کیا ہے؟ نماز کیسا پڑھنا وہ پوچھ، روزہ کیسا رکھنا وہ پوچھ، طہارت کے مسائل پوچھ، وضو کے مسائل پوچھ، نماز کے مسائل پوچھ. اچھے اچھے سوالات پیدا ہونا بھی علم کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے.
اخلاق کی ضرورت مردوں کو بھی، اخلاق کی ضرورت عورتوں کو بھی، لیکن مردوں سے زیادہ اخلاق کسے ہونا؟ عورتوں کو۔ اعمال مردوں کو بھی ہونا، عورتوں کو بھی ہونا، لیکن اعمال اور سختی اور گہرائی کے ساتھ مردوں سے زیادہ عورتوں کو ہونا۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت مردوں سے زیادہ عورتوں کو اعمال کی اور اخلاق کی ضرورت کئی کو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہونے والی اولاد اور نسلوں پر باپ سے زیادہ ماں ہی کا اثر پڑتا ہے۔ کس کا اثر؟ خون تو باپ کا، خون کس کا؟ باپ کا، لیکن اثر ماں کا۔ خون باپ کا ہے، دودھ ماں کا ہے، خون باپ کا ہے، پیٹ ماں کا ہے، خون باپ کا ہے، لیکن اللہ نے ایک فطرت بنائی ہے کہ بچہ ماں کے ساتھ زیادہ جڑا ہوا رہتا ہے، اور بچوں پر اثر باپ سے زیادہ ماں کا آتا ہے۔ اسی لیے تمام علماء کا، تمام اولیاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ گھر کے اندر ماں کا عورتوں کا صحیح سلامت ہونا، با اخلاق ہونا، متقی پرہیزگار ہونا، اللہ سے ڈرنے والی عورتوں کا ہونا، نبی سے محبت کرنے والی عورتوں کا ہونا، حلال پر چلنے والی عورتوں کا ہونا، حیا کو اور شرم کو اپنی زندگی کا وتیرہ بنانے والی عورتوں کا ہونا نسلوں کے اچھا ہونے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج ساری دنیا میں ہماری جو نسلیں ہیں نا، مجھے معاف فرمائے بات گہرائی میں جا رہی ہے، ضروری نہیں 4:30 بجے تک ہی بیان کرنا بول کر میں 5 بجے تک بھی کر سکتا ہوں، کیونکہ عصر کی نماز کا وقت ہے۔ اور دوسرا، آج آئی ہوئی عورتوں کو بھی منجے ایک آفر ہے شریعت سے، منجے بھی مسافر ہونے کی وجہ سے جماعت نہیں، عورتوں کو تو جماعت ہی نہیں۔ کیا مولانا؟ آج کل ماحول اور ہماری نسلیں، اللہ اکبر کبیرہ، میری مائیں کبھی تم نے تمہاری اولاد کو دیکھا غور سے؟ تمہاری اولاد کو تم نے پڑھا؟ تمہارے بچوں کو تم نے کیا سمجھا؟ یہ تمہارا ہی بیٹا ہے؟ نہیں، یہ امت کا ذمہ دار ہے، یہ آنے والے دور کا رہبر ہے یہ۔ لیکن آج کس حالت میں ہے؟ آج ہماری نوجوان نسل، لا حول ولا قوت الا باللہ، اسلام کو بھی شرم آتی ہوگی ہماری نوجوان نسل کو دیکھ کر۔ اس کی وجہ کیا؟ ماحول سے بچے خراب ہو گئے، امریکہ نے خراب کر دیا، جاپان اور چائنا کا اثر ہے، آسٹریلیا، جرمن اور فرانس کا اثر ہے۔ ایک ایک جملہ ان علماء کرام کے حوالے سے کہتا ہوں، میری آپا تو اپنے دل کی تختی میں ریکارڈ کر کے نقش کر کے لے کر چلے جا، جس بچے پر ماں کی تربیت کا اثر ہوتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس بچے کو ہدایت سے ہٹا نہیں سکتی۔ جس بچے کو ماں کی تربیت کی چادر حاصل ہے، دنیا کا کوئی ماحول اس کے اندر انفیکشن پیدا نہیں کر سکتا۔ میں کان پکڑتا ہوں میری آپا، کان پکڑتا ہوں میری بہن، کان پکڑتا ہوں میری ماں، آج ہمارا معاشرہ خراب ہے تو اس کی ذمہ دار صاف صرف اور صرف تو ہے۔ جن بچوں کو حاجی صاحب ماں کی تربیت ملی، وہ بچے زمانے میں امت کے امام بنے۔ جن بچوں کو ماں کی تربیت نصیب،
وہ بچے قوم کے مجاہد بنے، جن بچوں کو ماں کی تربیت ملی، وہ بچے اسلام کے دفاع کے لیے ہر وقت میدان میں رہے۔ ماں کا اثر پڑتا ہے، اور حالات اس وقت خراب ہیں۔ آتمکور کی، اطراف و اکناف کی میری ماں اور بہنیں، تم جانتی ہو کہ نہیں جانتی، حالات کی خبر رکھنا بھی تمہارے لیے ضروری ہے، امت کے لیے فکر کرنا تمہارے لیے ضروری ہے، امت کے لیے دعا کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ امت کی فکر میں صرف علماء کرام لگے ہوئے ہیں اور کچھ دوسرے حضرات لگے ہوئے ہیں۔ عورتوں کا تو پورے کا پورا طبقہ بے پرواہ، لاپرواہ، بے فکر ہو گیا۔ پیغمبر کے حیات میں اماں عائشہ امت کی فکر کرتی تھی، پیغمبر کے حیات میں حضرت فاطمہ امت کی فکر کرتی تھی۔ خالی اخلاق پر بتا رہا ہوں میں، ایک واقعہ سنو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کل 7 بچے، کتنے بچے؟ 7 بچے، 4 بیٹیاں 3 بیٹے۔ بیٹیاں بھی اللہ کی رحمت، بیٹے بھی اللہ کی رحمت۔ ابھی قریب میں 2-3 مہینے پہلے میرے پاس ایک واقعہ آیا۔ میری مسجد کا مصلی جمعے کو میری مسجد میں آتا ہے۔ اب تک ہمیں سنتے تھے کسی گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی تو اس گھر کا مرد ناراض ہوتا ہے۔ اللہ اس دنیا کو کیا کہیں، حالات کو کیا کہیں کہ جننے والی ماں جب اسے معلوم ہوا کہ اسے بیٹی پیدا ہوئی ہے، 8 دن ہو گئے اپنی بیٹی کو دودھ پلا کر، دل مردہ ہو گیا۔ ایمان پر اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے، دل مردہ ہو جائے گا۔ نماز نہیں پڑھیں گے، دل مردہ ہو جائے گا۔ ذکر نہیں کریں گے، دل مردہ ہو جائے گا۔ درود نہیں پڑھیں گے، دل مردہ ہو جائے گا۔ بڑوں کا ادب نہیں کریں گے، دل مردہ ہو جائے گا۔ چھوٹوں پر شفقت نہیں، دل مردہ ہو جائے گا۔ حرام کھاؤ گے، دل مردہ ہو جائے گا۔ غیبت کرو گے، دل مردہ ہو جائے گا۔ چغل خوری کرو گے، دل مردہ ہو جائے گا۔ اور آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ کہ موبائل کے ساتھ اپنا وقت لگاؤ گے، میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ اور جلدی دل مردہ ہو جائے گا۔ اور جب دل مردہ ہو جاتا نا، دوسرے کے بچوں پر محبت آنا تو دور کی بات، خود کے بچوں پر محبت نہیں آتی۔ اب تو انسانیت جانوروں سے بھی بدتر ہو چکی ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہو، کبھی آپ نے پڑھا ہے، یہ علماء سے میں بڑے ادب کے ساتھ پوچھتا ہوں کہ کبھی آپ نے کسی کتاب میں پڑھا کہ کبھی آپ نے کہیں کا واقعہ سنا کہ ایک ماں بیٹی کے پیدا ہونے پر ناراض ہوئی ہو؟ یہ کیوں؟ ایمان نہیں، علم نہیں، اعمال نہیں۔ مولانا میں آپ کے حوالے سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، میری ماں اور بہنیں کان کھول کر سن لیں، 3 چیزیں اگر آپ کے معاف کرنا 4 چیزیں اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ شکلاً انسان رہیں گے، لیکن آپ کا وجود ایک جانور، کتے، سور، بندر سے بھی بدتر ہو جائے گا۔ ایک ایمان، دوسرا اعمال، تیسرا علم، چوتھے اخلاق۔ یہ 4 چیزیں کسی بھی مسلمان مرد یا مسلمان عورت کے پاس نہ ہو تو انہیں شکلاً انسان رہے گا، وہ ایک جانور سے بھی بدتر ہو جائے گا۔ میری مائیں بنو، مجھے تھوڑا وقت دو، میں تمہاری ذمہ داری آج تمہارے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہاتھ جوڑتا ہوں تمہارے سامنے میں،
तुम बन गई ना, इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह हमारे मुल्क के हालात बेहतर से बेहतर बन जाएंगे। वरना ख़तरा हमारी जान को है। बहुत बारी बात बता रहा हूँ मौलाना, इंशाअल्लाह मेरी इस्लाह करेंगे, आप तायीद करेंगे। ख़तरा मर्दों के जान को है, लेकिन आपको जान का ख़तरा नहीं, आपकी इज़्ज़त को ख़तरा है। और आपकी इज़्ज़त पर करोड़ों जाने कुर्बान। ये कुत्ते, ये कमीने, ये इंसान दुश्मन, ये इस्लाम दुश्मन, ये सदाकत दुश्मन, ये अमानत दुश्मन, ये हया दुश्मन, ये शर्म दुश्मन लोग जो है ना, वो मर्दों को मार देंगे जान से, लेकिन औरतों को नहीं मारेंगे। मुसलमान मर्दों को मारेंगे, मुसलमान औरतों को नहीं मारेंगे, क्योंकि वो मुसलमानों के जान के दुश्मन है और औरतों की इज्जत के लालची हैं वो। हालात पर फिक्र करो, फिक्र गौर करो हालात पर। हज़रत आयशा उम्मत की हालात पर फ़िक्र करती थी, हज़रत फ़ातिमा उम्मत के हालात पर फ़िक्र करती थी। हज़रत फ़ातिमा हुजूर को कितने बच्चे? 7 बच्चे, 4 बेटियां, 3 बेटे। 3 बेटों का हुजूर के हयात में इंतकाल हो गया, 4 बेटियां, 4 बेटियों में भी 3 बेटियों का हुजूर के हयात में इंतकाल हो गया। सिर्फ एक बेटी थी हज़रत फ़ातिमा जो सबसे छोटी थी और हुजूर के हयात तक वो ज़िंदा थी। चूँकि सब बच्चों का इंतकाल होकर वो एक बच्ची ज़िंदा थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा मोहब्बत उस बच्ची से करते थे। और पूरी इंसानी तारीख़ में हज़रत फ़ातिमा से ज़्यादा खुशकिस्मत औरत कोई नहीं, इसलिए कि जिसका हर रिश्ता मुक़द्दस। मर्दों में हज़रत सलमान, हज़रत अली, हज़रत अम्मार, ये 3 सहाबा ऐसे हैं जिनके मुताल्लिक़ आका ने फरमाया कि ये 3 प्यारे मेरे ऐसे हैं जिनसे जन्नत मोहब्बत करती है। कौन? जन्नत चाहती है। औरतों में हज़रत फ़ातिमा जिनसे मोहब्बत जन्नत करती है। बोलो सुभान अल्लाह बोलो। फ़िदा है खुल्द भी जिस पे ऐसी है फ़ातिमा, फ़िदा है जिस पे खुल्द भी ऐसी है फ़ातिमा, अल्लाह के हबीब की बेटी है फ़ातिमा। औरतों को समझ में आता कि शेर शायरी नहीं, गाने समझ में आतेंगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरी माएँ और बहनें, चूँकि आपसे बात करने के लिए बैठा हूँ, शाम में अगर बातें याद आ गई तो मैं मर्दों से बात करूँगा। आज उम्मत की किस हालत की दवा देना और किस हालत पर रोना ये समझ से बाहर है। फिल्मों का शौक़ मर्दों से ज़्यादा औरतों को, सीरियल का शौक़ मर्दों से ज़्यादा औरतों को, गाने का शौक़ मर्दों से ज़्यादा औरतों को, बजाने का शौक़ मर्दों से ज़्यादा औरतों को, कुरान से दूर मर्दों से ज़्यादा औरतें, ज़िक्र से दूर मर्दों से ज़्यादा औरतें, आमाल से दूर मर्दों से ज़्यादा औरतें।
فدا ہے خلد بھی جس پہ ایسی ہے فاطمہ، اللہ کے حبیب کی بیٹی ہے فاطمہ، کرب و بلا میں جس نے بچایا تھا دین کو، کرب و بلا میں جس نے بچایا تھا دین کو، بے شک اسی حسین کی امی ہے فاطمہ، بے شک اسی حسین کی امی ہے فاطمہ۔ بہت محبت کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سے۔ گھروں کے اندر محبت ہونا، ماں باپ کے اولاد کے درمیان محبت ہونا، خلیرے پھپیرے مولیرے چچیرے رشتوں کے درمیان محبت ہونا، دولت سے آدمی بڑا اور اچھا بنتا نہیں، محبت سے آدمی بڑا اور اچھا بنتا ہے۔ تمہیں 10,000 کا میک اپ کرو، تمہارے بات کرنے کا انداز اگر صحیح نہیں تو فرشتے تھوکنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ تمام اولیاء کا اس بات پر اتفاق ہے، محبت کا اظہار اور محبت کا اظہار زبان سے ہوتا ہے۔ گھر کے اندر اگر کونتبی آئے منہ بھر کر بات کرو، کوسا بھی رشتہ ہوں دو منہ بھر کر بات کرو۔ آج گھروں میں ہے نا، دولت مند آئے تو منہ بھر کو بات کرتے، غریب آئے تو منہ بھر کر بات نہیں کرتے۔ ارے باہر کے لوگا میں دولت اور غربت دیکھتے ہیں کہ تو آج تو اور بھی زمانہ قریب ہوگا، سگے بہانہ میں وہ بہان آ گئی جو دولت مند ہے منہ بھر کر بات کرتے ہیں، غریب بہان آ گئی تو منہ پھیر کر بات کرتے ہیں۔ غریبوں سے نفرت کرنا یہ میرے نبی کی غربت سے نفرت کرنے کے برابر ہے۔ ہمارے امی کے گھر والے اگر آگے منہ بھر کر بات کرتے، ساس کے گھر والوں میں کون تو بھی آگا تو منہ پھیر کر بات کرتے۔ یاد رکھو، کون بھی تمہارے گھر کو آتا نہیں، اللہ بھیجتا، کون بھی کسی کو کھلاتا نہیں، اللہ کھلاتا۔ صحیح احادیث میں ہے یہ باتیں، رب کعبہ کی قسم، مہمان گھر کو آتا ہے اللہ اس گھر کی روزی میں برکت دے دیتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں، گھر میں مہمان آئے اور اس گھر میں فاقہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ منہ بھر کر بات کرو۔ غریب آ گئے اسے بھی منہ بھر کر، امیر آ گئے اسے بھی منہ بھر کر، ماں کے رشتہ دار آ گئے اسے بھی منہ بھر کر، ساس کے رشتہ دار آ گئے اسے بھی منہ بھر کر، خوبصورت آ گئے اسے بھی منہ بھر کر، اگر کالے کلوٹے آ گئے اسے بھی منہ بھر کر۔ یہ اسلام کا سبق ہے۔ دوست اگر گھر کو آتا ہے تب بھی منہ بھر کر بات کرو، دشمن اگر گھر کو آ گیا اسے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، اس کا گھر کو آنا خود یہ کہتا ہے کہ میں معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ایمان کی علامت نہیں، دشمنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ایمان کی علامت ہے۔ میرے نبی کا خاصہ ہے،
دشمنوں کے ساتھ آقا نے جو سلوک کیا آج دنیا پڑھتی ہے تو یہ کہنے پر مجبور ہے ایسا بھی انسان گزرا ہے جسے پتھر مارتے تھے بدلے میں دعا دیتا تھا، کانٹے بچھاتے تھے بدلے میں دعا دیتا تھا، اونٹ کی اوجھڑیاں رکھتے تھے بدلے میں دعا دیتا تھا، گالیاں دیتے تھے بدلے میں دعا دیتا تھا۔ اگر ایسا انسان گزرا ہے تو وہی اللہ کا نبی ہے۔ کہہ رہے ہیں میں ماحول کا آدمی ہوں، آپا مجھے یہ باتیں کہنے کی اجازت دے۔ نڑن کا تو سمجھتے حضرت یہاں ننند سمجھتے نہیں؟ کون نے؟ مودی کی بہن، ہاں شوہر کی بہن۔ وقت کا تقاضا اس لیے میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، وہ حضرت فاطمہ کا واقعہ اور حالات پر بھی بات کرنا ہے، چونکہ میں یہ باتیں بولے بغیر شاید میں عنوان کا ذرا بھی حق نہ کرنے کے مترادف ہو جاؤں گا کہ نڑن گھر کے نڑن بھاوا جا کا تو چھوٹی موٹی کھٹ پھٹ ہوتی سچ، لڑی کیا کی بولی کدھر کی بولی گئی، چلے گی، ایک دو دن کے بعد آ گئی۔ تمہارے اخلاق کی سند یہی ہے کہ اس کے بات کرنے سے پہلے تمہیں بات کرنا، گھر کو آنے والوں کو آؤ بولنا، یہ تمہاری اچھی تربیت کی دلیل ہے۔ گھر کو اگر کوئی عورت آتی ہے، دشمن بھی آتی ہے، اگر آپ اسے آؤ نہیں بلاتے تو داغ تم پر نہیں تمہارے ماں باپ پر لگتا ہے، داغ تم پر نہیں ماں باپ پر لگتا ہے، کیونکہ جو ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں ان کے یہ اخلاق نہیں ہوتے۔ نننچ لڑی، بڑی بات کری، دل ٹوٹا، سب کچھ ہوا، لیکن جا کر 2 دن کے بعد اگر آتی ہے، آؤ بولنے والی عورت اس امت کی شریفہ ہے۔ اور گھر میں کوئی مہمان، کیونکہ ننند گھر والی نہیں باہر والی ہوتی ہے، ننند گھر والی نہیں باہر والی ہوتی ہے، اگر وہ لڑ کر چلے گئی 1 گھنٹے کے بعد واپس آتی ہے، 1 دن کے بعد واپس آتی ہے، بڑی اچھی تربیت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں میری ماں اور بہنیں، اس پر عمل کرنا ہی پڑے گا۔ اگر تم تکبر، عناد، بغض، حسد اور جلن کی وجہ سے آج اس کی بات کو ٹھکراتی ہے تو یہ تمہارا کمینہ پن اور رذالت ہوگا کہ 1 گھنٹے کے بعد وہ ننند تمہارے گھر کو آتی ہے، 1 دن کے بعد وہ ننند تمہارے گھر کو آتی ہے۔ آنے والی عورت کو چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو، اسے آؤ بول کر بلانا یہ شرافت میں داخل ہے۔ اے مولی صاحبہ بیٹھتے ہی میں باہر جاؤں، میں یہ نہیں بولتا کہ غصہ کرو نکو، غصہ کرو، کہیں بھی یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ غصہ نہیں کرنا بول کر۔ ایک حدیث کا غلط مطلب لے کر مسئلے کو بدل رہے ہیں کہ غصہ کرنا حرام، غصہ کرنا حرام، غصہ کرنا حرام۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ غصہ کرنے کی جگہ غصہ نہ کرنا یہ غیرت کے خلاف ہے۔ غصہ کرنا پھر فوراً ٹھنڈے ہو جانا، اسے بولتے ایمان۔ سامنے والا ظلم کرے تو غصہ آتا، دل ٹوٹتا، پھر تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے واسطے اسے معاف کر دینا، یہ میرے پیغمبر کی اعلیٰ عادت تھی۔ منہ بھر کر بات کرو گھر میں،
پیار محبت سے بات کرو گھر میں. تمہارے اخلاق کا پتہ تمہارے کپڑوں سے نہیں، تمہارے اخلاق کا پتہ تمہارے زیور سے نہیں، تمہارے اخلاق کا پتہ تمہاری دولت سے نہیں، تمہارے اخلاق کا پتہ دو باتوں سے ہوتا ہے. کتنی باتوں سے؟ دو باتوں سے تمہارے اخلاق کا پتہ چلتا ہے. ایک تمہارے ماں باپ کی تربیت سے، دوسرا تمہاری زبان سے. اگر تمہیں اچھے نہیں رہے تو پھر زمانہ تمہارے ماں باپ کو برا کہے گا. آج کیا بات کرتے ہیں، خدا غارت کرے موبائل کو. کون تو بھی آمین بولتا کہ دیکھو مرد منت نہیں بولے تو عورتیں بولتی ہیں کہ حضرت. بد دعا میں بھی آمین بولنا، دعا میں بھی آمین بولنا. اللہم شتت شملہم، اللہم مزق جمعہم، اللہم دمر دیارہم، اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر. یہ تمام دعائیں میرے پیغمبر کی ہیں. یہ دعائیں نہیں، بد دعائیں ہیں جو پیغمبر نے دین کے دشمنوں کے لیے دیا اور صحابہ نے آمین کہا. دعا پر بھی آمین کہنا، بد دعا پر بھی آمین کہنا. میں تو بڑے ہی خلوص کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ خدا اس موبائل کو برباد کر دے. لکھ کر رکھ لو، عورتیں بولے نہیں رہیں گے ہرگز. کھلا بولتی حضرت شوہر کو ہونا کا تو ان کو چھوڑ ڈال تو حضرت موبائل چھوڑتی نہیں. میں شاید آتمکور میں نہیں رہیں گی ایسی آپا باہر رہیں. باتوں بات لگے ہاتھ کہہ دوں میری آپا کہ تیرے زندگی کے سکون کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب ہے تو موبائل سے جتنا ہو سکے بچ، پھر دیکھ کے تیرے جینے میں کیا مزہ آتا ہے. جائز نہیں، صاف فتویٰ. تمہارے ہاتھ میں موبائل جائز نہیں. اگر جائز ہے تو سادہ سیدھا موبائل، بے قیمت کم قیمت موبائل، وہ بھی شادی شدہ عورت کے لیے. غیر شادی شدہ بچیوں کے لیے تو موبائل کا ہاتھ میں رکھنا حرام ہے، حرام. علماء بیٹھے ہیں، میری ہر بات ریکارڈ ہوتی ہے، علماء کرام اصلاح کرتے ہیں. میں انشاءاللہ تعالی دلائل دینے کے لیے تیار ہوں. یہ موبائل نہیں، ایمان کو غارت کرنے والا آلہ ہے، اخلاق کو غارت کرنے والا آلہ ہے، حیا کو غارت کرنے والا آلہ ہے، تقوی کو غارت کرنے والا آلہ ہے، محبت کو برباد اور غارت کرنے والا آلہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میری مائیں، میری بہنیں، تم اس سے جتنا بچو گی اتنا تمہاری زندگیوں میں سکون آئے گا. کیا بھی پرانے زمانے کے باتیں نہیں کر رہا ہوں. ہمارے بزرگاں بیٹھے ہوئے ہیں، آج سے 25 30 40 سال پہلے کیا بولتے تھے؟ شوہر کو کیا بھی چیز پسند نہیں کرتے، بیوی ہے نا شوہر کو منانے کے واسطے کیا بولتی تھی؟ تم نہ پسند نہیں کرتے بولو جی وہ چیز ہی نکو. یہ جملہ خالی اب کتابہ میں ملیں گا، زبانہ میں نہیں. تم نہ پسند نہیں کرتے کیا میں بھی رکھنا نہیں، یہ بولتی. پہلے زمانے میں نیک شریف شوہروں سے چاہت، پیار، محبت، خدمت کرنے والی، گھر کی رونق، گھر کا سکون، گھر سنبھالنے والی اور اپنی نجات کو شوہر کی رضا کے اندر دیکھنے والی، میرے رب کی قسم ایسی عورتوں کے جملے ہم نے کانوں سے سنے ہیں اور ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جائز چیز بھی اگر شوہر کو پسند نہیں بول کر بولے تو بیوی اپنے شوہر کو منانے کے لیے کیا جملہ بولتی تھی؟ تم نہ پسند نہیں کرتو نکو جی وہ چیز. کیا حضرت برابر؟
तुम ना पसंद नहीं के तो छोड़ो, खाती नहीं मैं, तुम ना पसंद नहीं के तो पीती नहीं, तुम ना पसंद नहीं के तो मैं पहनती नहीं, तुम ना पसंद नहीं किया जी मैं वो काम करती नहीं, उनसे बात करना तुम ना पसंद नहीं क्या करती नहीं जी, मेरे हक में मर गई जी उन्हें। आहा क्या इताअत थी। तुम ना पसंद नहीं किया जी अम्मी क्या जाना जाती नहीं। हा तुम्हारी इताअत के सदक़े अल्लाह मग़फ़िरत के फ़ैसले करते थे। तुम्हारी दुनिया में इताअत होती थी, तुम्हारी दुनिया में इताअत होती थी, आसमान में अल्लाह मग़फ़िरत के फ़ैसले करते थे। आज 90% मर्दों की शिकायत है कि औरतें अपना वक्त मोबाइल में ज़्यादा गुजारती हैं। है नहीं है? अरे है नहीं है? अपने शौहर को राज़ी करने के लिए मोबाइल कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं। ये तुम्हारी इज़्ज़त आबरू, तुम्हारे शर्म और हया को गारत करने वाला आला है। इसका तो गैर शादीशुदा बच्ची के हाथ में रहना हराम है, हराम। आज जवान बच्चियों के हाथ में कीमती कीमती मोबाइल हैं, चाहे वो खरिया हो, शहर हो, आत्माकूर हो कि हैदराबाद हो कि बेंगलुरु हो कि अमेरिका हो, जवान बच्चियां अभी शादी नहीं हुई, ऐसे बच्चियों के हाथ में कीमती मोबाइल है। बताओ कि उनके बाप क्या बाजार में सर उठाकर चलने के लायक है? अल्लाह का करम के बुज़ुर्गों की बातें और उनका तजुर्बा मेरे पास मौजूद है। एक एक बात आप मेरी माएँ और बहनें गौर से सुने। नई बच्चियाँ जो 15, 12, 15 और 20 साल की बच्चियाँ हैं, शायद उनको ये बातें मालूम नहीं है या समझ में नहीं आती। मेरे पास 40-40 साल की बातें अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। एक ज़माना क्या था मौलवी साहब कि जब घर के अंदर किसी की बच्ची बालिग हो जाती, हज़रत तवज्जो चाहता हूँ, खुद किसी के घर में घर ही की बच्ची अगर बालिगा हो जाती तो माँ बाप अपना बिस्तर अलग कर देते थे। नहीं जी, अब बच्ची हमारी बड़ी होगी, क्या करना? माँ जवान बच्ची के साथ सोती थी। कई को नाजुक इज्जत घर के अंदर है, किसी की अमानत घर के अंदर है, ये अमानत वाले तक पहुंचने तक इसकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। बड़ी पते की बात बता रहा हूं मैं कि घर के अंदर अगर बच्ची बालिग हो जाती, माँ बाप अपना बिस्तर अलग कर देते, माँ बच्ची के साथ सोती थी, बच्ची को तन्हा सोने नहीं देते थे। शरीफ घरों का घर का हाल, गिरे हुए घरों का हाल नहीं बता रहा हूं, शरीफ घरों के घर का हाल। बच्ची कहां जाती कि कोरी निगाह से देखते थे, उसकी हर अदा पर नजर। कोटके मारते थे, सर में पल्लू नहीं तो कोटके के तो समझ में आता, ठोंगे मारते थे, सर में पल्लू नहीं तो। अरे एक लड़की बालिग होती है 12 साल 10 साल, लड़के और लड़की की उम्र में, लड़की की उम्र में जल्दी बुलूगत है,
9 साल के बाद उन्हें कभी भी बालिग हो सकती है, 9 साल से पहले नहीं हो सकती। 12 साल की उम्र में भी होती है, 13 साल में की उम्र में भी होती है। 11-12 साल की उम्र आज के ज़माने में हमें बच्ची समझते हैं, बालिग होकर भी बच्ची समझते हैं। कसम अल्लाह की, आज से सिर्फ 50 साल पहले, आज से सिर्फ 40 साल पहले अगर 11 साल की बच्ची बालिग हो गई, उसकी हिफाजत घर में घर की दौलत से ज़्यादा करते थे। 11 साल की बच्ची को, वो 11 साल की बच्ची 9-10 साल के बच्चा के साथ मिट्टी में नहीं खेल सकती, ठोंगे मारते थे, बड़ी होगी तू, अब नहीं खेल सकती मजा को तू, बोलते थे नहीं बोलते थे। आहा, क्या शरीफ ज़माना था, क्या बाइज्जत ज़माना था, क्या बाहया ज़माना था। मौलाना मुझे ये कहने दीजिए कि हम सब हमारी माओं की हया का सदका है। अब पता नहीं आने वाली नस्लें क्या अपनी माओं पर ऐसा फ़ख्र करेंगी? आने वाली नस्लें अपनी माँ पर ऐसा फख्र करेंगी। 11 साल की बच्ची हजरत, 11 साल की बच्ची हमें हमारे आंखों से देखे, हमारे ख़ानदानों में देखे, हमारे गांव हमारे मोहल्ले में देखे, 9-10 साल की बच्ची बालिग हो जाती, चर्चे होते बहुत जल्दी होगी ना बोल को, 10 साल में होगी तो बहुत जल्दी, 11 साल में होगी तो बहुत जल्दी, 12 साल तक अगर नहीं हुई तो अभी तक नहीं हुई ना बोल को, वो अलग टेंशन, होगी तो भी टेंशन, नहीं हुई तो भी टेंशन। औरतों का हाल ही तो ऐसा है, टेंशन टेंशन टेंशन। अब वो 11 साल की बच्ची इतनी चित्ती रहती, बालिग होते कि नहीं कि बस हो गया, पीछे 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 पीछे। बाथरूम को गई तो भी मेरी माएँ, ये तकरीर है, ये तकरीर है, बेकार की बकवास नहीं। तुम्हारा एहसास मर चुका है, जगाने के लिए उलमा मेहनत कर रहे हैं। तुम्हारी शर्म, तुम्हारी हया सो चुकी है, जगाने के लिए उलमा किराम मेहनत कर रहे हैं। कसम खा कर कहता हूँ, बाथरूम को भी अगर किसी के घर की जवान बच्ची जाती, आहा, दरवाजे के पास खड़ को सुनते थे, मोबाइल नहीं था फिर भी सुनते थे, क्या बड़बड़ाती देखेंगे इन्हें बोल को। शादी तक मौलाना जबरदस्त मेकअप करने देते नहीं थे, आईनक के सामने खड़े तो मारते। ये नई बात बोल रहा हूं मैं, बेंगलुरु की बात बोल रहा हूं मैं, वालदा की बात बोल रहा हूं। तुम्हारे गांव में भी ये बातें थी। अगर इस मजलिस में मेरी कोई आपा और बहन 40-50 साल की बैठी है तो मेरे इन बातों की तायीद करेंगी। आईने के सामने खड़ी तो ज्यादा देर मारा, गालियां, छीपटा, डांट, दरवाजे दरीचे के पास खड़ने की मजाल थी। भाई अगर अपनी बहन को दरीचे के पास खुदा ना खास्ता देख लेता तो फिर घर के अंदर उस बहन पर क़यामत होती थी। एक मिनट दो, मैं नतीजा बयान करूंगा, हमारी अपनी गीरत का नतीजा। अरे यहूदी बर्बाद हो रहे हैं, जिसके पास दीन नहीं, कुरान नहीं, बर्बाद हुए तो क्या फ़र्क पड़ता। अगर ईसाई बर्बाद हो रहे हैं, दीन नहीं, कुरान नहीं, बर्बाद हुए तो क्या हुआ। गैर मुस्लिम बर्बाद हो रहे हैं, दीन नहीं, ईमान नहीं, बर्बाद हुए तो क्या। फिक्र हमारी अपनी है, सब कुछ रहकर हम बर्बाद हो रहे। सब कुछ रहकर बर्बाद हो रहे। दरीचे के पास खड़ने की मजाल, दरवाजे के पास आने की मजाल, ठोंगा मारते, कुटके मारते, पीछे पीछे फॉलो करते। माँ बाप को एक बच्ची बालिग होने के बाद, तवज्जो चाहता हूँ मौलाना, तजुर्बे की बात है, बड़ों से सुना है, वालिद साहब के बयानों का सदका है। घर के अंदर एक बच्ची बालिग जब होती थी तो माँ बाप की नींद ख़त्म। फिर वो माँ बाप कब सोते थे मालूम, सुकून से
بچی کی شادی ہو کر جب بچی اپنے ساس کے گھر اپنے سسرال کو اپنے شوہر کے گھر جاتی تھی، قسم اللہ کی اس رات کو باپ کو جو سکون کی نیند ملتی تھی 15 سال کے بعد، 8 سال کے بعد، 10 سال کے بعد ہوتی تھی۔ اطمینان سے سوتا، اب کیا بھی ٹینشن نہیں، ہوگا قصہ ختم، امانت تھی پہنچا کر آیا ہوں، ڈسٹرب کرنے کو سولے کو ہوں میں بول کر آرام سے سوتا تھا۔ آج جوان بچی ہے، اللہ اکبر، اس کے ہاتھ میں موبائل ہے اور کمرے میں اکیلے ہے، ماں کو نیند کیسے آتی ہے، باپ کو کیسے نیند آتی ہے، میری سمجھ سے باہر ہے۔ ہاتھ میں موبائل، جوان، شادی کی عمر ہو کر بھی اب کی حکومتیں شادی کرنے سے منع کر رہی ہے، ایسے دور میں گزر رہے ہیں۔ 11 سال میں بالغ ہوئی، 12 سال میں شادی، 13 سال میں ماں، 30 سال میں نانی، 50 سال میں پرنانی، اسے بولتے سو عمر کی برکت۔ اب حکومت کیا بول رہی ہے، 18 سال تک شادی کرنا چاہیے، برباد ہوئی تو پرواہ نہیں، 21 سال تک شادی کرنا نہیں، برباد ہوئی تو پرواہ نہیں، باپ کا سر جھک جائے پرواہ نہیں۔ آج کا پیپر تو پڑھ کر مولانا آنکھوں میں اندھیرا آ گیا۔ میں حالات پر بھی نظر رکھتا ہوں۔ امیتابھ بچن معلوم؟ ارے نہیں معلوم؟ خیر فون کر کو بول تو ایک مرتبہ آتما کور کو جا کو آبا بول کو۔ امیتابھ بچن کی بیوی اپنی نواسی کو بول رہی ہے تو شادی سے پہلے بچہ پیدا کری تو بھی ہم نہ اعتراض نہیں ہے۔ اللہ، برسرعام پبلک میں موبائل سے بچو، موبائل سے بچو۔ میں مردوں کو بھی کہتا ہوں، عورتوں کو بھی کہتا ہوں کہ اس زمانے کا تقوی، حاجی صاحب، رات میں تہجد پابندی سے پڑھنا تقوی نہیں ہے، قبول ہے، اللہ درجات دیں گے، لیکن اس زمانے کا تقوی کیا معلوم؟ موبائل سے جو لڑکی بستی ہے، موبائل سے جو لڑکا بستا ہے، سمجھو کہ اس کے اندر تقوی ہے۔ شادی کے وقت لڑکی دیکھنے گئے تو لڑکی کو دیکھ دال کو دیکھتے نہیں دیکھتے، ماما ایسا دیکھتے ہیں عورتاں، وہ بچی کو کھڑا کو دیکھتے ہیں، پھرا کو دیکھتے ہیں، جھکا کو دیکھتے ہیں، بالا پکڑ کو دیکھتے ہیں، سمجھ میں یہ بات ہے، ہنسا کو دیکھتے ہیں، دانتاں دیکھتے ہیں، ناخناں دیکھتے ہیں، پاواں دیکھتے ہیں، انگلیاں دیکھتے ہیں، کوسی انگلی چھوٹی ہے، کوسی انگلی بڑی ہے، یہ تک دیکھتے ہیں۔ کیا رکھا ہے انگلیاں میں؟ دانتا میں زیادہ سوراخ نہیں رہنا کہتے کی کہتو مرد کماتا سو کمائی میں برکت نہیں رہتی کہتے، دانتا کے سوراخ کو بھی مرد کی کمائی کو آپا کیا تعلق ہے، کون کی گڑیاں کو مارا تو ہنکیا پھوٹے کہتے، ہنکیا پھوٹے کہتے، مارے گھٹنا پھوٹے آنکھ، چھوٹی لمبی نہیں رہنا کہتے، بڈیاں بولتے سو۔ دین یہودیوں سے برباد نہیں ہوا، بڈیاں سے برباد ہوا، 90 فتوے، کو 90 عرص کو پرانی جھاڑو کے کاڑیاں اتار کو جلا دیں گے، یا نہیں کرتے کہ وہ نظر تو معلوم نہیں کرتے ہی، حضرت ہر جگہ ہے وہ پرانا ہلدی میں گلدی میں کیا کرتے ہیں، پرانی نظر لگ جاتی سو کہتے ہیں، یہ داڑھی منڈانے والوں کو کس کی نظر لگتی ہے؟ اب وہ پرانی جھاڑو کے چنکاڑیاں لے کو آرس نوشوں کو اوپر سے نیچے اتار کو اسے ہے نا انگر لگاتے ہیں، وہ
को रत्ती सो काड़ियाँ चट 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 आवाज़ आते कि नहीं कि आपस में बात कर लेते, कितनी नज़र लगो थी देखो, वाह वाह वाह। वो क्या बोलते तो हल्दी का पानी तमालू में रख ले को, उतार डाल को, उससे मूस डाल को, ऐसा सडन ये करते अंदर गैस डाको, पानी को ढकलते को, गुड़ 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 बोलकर आवाज आता नहीं, कितनी नजर है देखो मामा। वो बोलते वक्त सर में भी ओढ़ लेती इन्हें घुघू, अजान हुई सर में ओढ़ती नहीं, नजर उतारते वक्त भरक को ओढ़ लेती हो माँ। आरस को देखने जाते नहीं, देखते देखते कबूल करते करते एक सवाल आइडिया से ये पूछो, बच्ची के हाथ में कौन सा मोबाइल है? आज के दौर में करना पूछते नहीं, क्या तिबी बीमारी है क्या बच्ची को बोलकर, क्या तिबी बीमारी है क्या बच्चे को बोलकर पूछते नहीं। जिस्मानी बीमारी के बारे में सवाल है, रूहानी बीमारियों का कोई सवाल नहीं है। बाता बाता में पूछना, कोसा मोबाइल यूज़ करती माँ बच्ची तुम्हारी, उन्हों भूल को बोल डाले वीवो 123 बोलकर बोले तो है सो खाले को आजा को समझ जाना, ये बच्ची पर तरबियत नहीं हुई है, ये बच्ची बाप के कंट्रोल से बाहर है, ये बच्ची माँ के कंट्रोल से बाहर है। घर में दरवाज़ा रख कर भी ये बच्ची आज़ाद है। अगर बच्ची को देखते देखते एक आइडिया से सवाल करते हैं कि ये बच्ची के पास कोसा मा मोबाइल है सो, अगर वो घर वाले बोले नहीं नहीं हमारे घर में बच्चियाँ को मोबाइल नहीं देते, तो समझ जाओ ये बच्ची तरबियत याफ्ता है, ये हमारे घर को आकर एक सही बहू और बेटी बनेगी, और इसके और हमारे बच्चे की मोहब्बत से अल्लाह जो औलाद देंगे इंशाअल्लाह ताला वो उम्मत के इमाम होंगे। अल्लाह जो औलाद देंगे वो उम्मत के इमाम होंगे। मोबाइल से बच्चों, मेरी माएँ और बहनें, जवान बच्चियों के हाथ में मोबाइल हरगिज़ 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 दे उनको। बल्कि मैं यहाँ तक कहता हूँ शादी होकर कम से कम 5-6 साल तक तो मोबाइल यूज़ ही नहीं करना, वरना मौलाना करोड़ों रुपयों की शादी मोबाइल के एक मिस कॉल में बर्बाद हो रही है। वो भी अलग चलता कि तौबा 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 तौबा। एक साहब मसला पूछ रहे हैं, रिश्ता होकर शादी से पहले फ़ोन में बात कर सकते क्या बोलकर, हरगिज़ नहीं बात कर सकते, जायज़ नहीं। मंगनी जो है वो सिर्फ एक मुआहदा है, एग्रीमेंट है, बैयना जिसे बोलते ना। ज़मीन पसंद आ गई, 5 लाख रुपए को कीमत तय हुई, अब 3 महीने तक का हमें टाइम लिए, शुरू में हमें 5,000 रुपये टोकन एडवांस बने नहीं, उसे कहते हैं मंगनी। टोकन एडवांस बनते ही हमें घर बन सकते क्या वहाँ? जैसे टोकन एडवांस देते ही घर नहीं बन सकते, वैसे रिश्ता होते ही बात नहीं कर सकते जब तक के रजिस्टर नहीं होता, जब तक के निकाह नहीं होता। सब देखा देखी मौलाना, कुरान में क्या है करने के लिए तैयार नहीं, हदीस में क्या है करने के लिए तैयार नहीं, सहाबा की ज़िंदगी में क्या था, सहाबियात की ज़िंदगी में क्या था, करने के लिए तैयार नहीं। हम तो ऐसे मालूम होता है दूसरी कौमों का थूक चाटने के लिए पैदा हुए हैं। उन्हों नाचे हमें नाच नहीं, उन्हों जो खारी हमें वो खारी, उन्हों गिर रही तो हमें गिर रही, उन्हों हया का सौदा कर रही हमें हया का सौदा कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। बहुत ही सही सवाल आपने किया कि आजकल पूरे इलाकों में, हत्ता के कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना में बड़े बड़े घरों से लेकर छोटे छोटे घरों तक ये फसाद और फितना चल रहा है कि एक मंगनी होने के बाद शादी तक इधर के माँ
باپ بھی ادھر کے ماں باپ بھی باقاعدہ اجازت دے رہے ہیں، یہ ایک دوسرے بات کر سکتے، حرام ہے حرام ہے حرام ہے۔ شادی کے بعد بھی نئی نئی زندگی اعتماد تک جب تک پہنچتی نہیں، بھروسہ ایک دوسرے کو جب تک آتا نہیں، تب تک عورتوں کے ہاتھ میں موبائل خطرہ ہے، خطرہ۔ کہاں سے بات لے کو گیا میں؟ منہ بھر کر بات کرنے سے۔ عورتوں کے متعلق سب سے بڑی شکایت مولانا یہی کہ ہمارے گھروں میں عورتیں آپس میں ایک دوسرے محبت اور پیار کے ساتھ منہ بھر کر بات نہیں کرتے۔ ایسے گھروں کی رپورٹ بھی میرے پاس ہے کہ شادی ہو کر 1 سال کے بعد سے لے کر اب 10 سال ہو گئے ہیں، 10 سال ہوا ایک ہی چھت کے نیچے ساس بھی رہتی بہو بھی رہتی ہے، ساس بہو سے بات کر کو نہیں، بہو ساس سے بات کر کو نہیں۔ مجھے افسوس ان کے بات نہ کرنے پر نہیں ہوتا، ڈر اس بات پر ہوتا ہے ایسے گھروں سے جنازے جب اٹھیں گے تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ایسے گھروں سے جب جنازے کسی کے بھی اٹھے، اس حالت میں جنازہ باہر جا رہا ہے کہ گھر کا کوئی فرد اس سے ناراض ہے، گھر کا کوئی فرد اسے بات نہیں کر رہا۔ لڑونوں کو بھائی چانس لڑے، 10-15 منٹ کے بعد مصالحت پیدا ہو جانا، میری مائیں یہ عمل کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 مسلمان آپس میں لڑتے ہیں، ایک مسلمان حق میں اور ایک مسلمان ناحق۔ حق پہ رہنے والا ناحق پر رہنے والے سے صرف اللہ کی رضا کے لیے، محمد الرسول اللہ کے خاطر صلی اللہ علیہ وسلم سامنے والے کی غلطی اپنے اوپر ڈال کر خود جا کر اس سے بات کرتا ہے، اللہ اتنا خوش ہوتے ہیں، اتنا خوش ہوتے ہیں کہ جنت کے بیچوں بیچ اللہ اپنی پسند کا محل تیار کرتے ہیں۔ تمہیں بات نہیں کرے تو میں نہیں کرتی، میں بات کری نہیں تو تمہیں کرنا نہیں، یہ نہیں رہنا گھرا میں۔ ٹھیک ہے تو موت بول کر نہیں آتی، موت کو سامنے رکھو آدمی عاجز ہو جائے گا، موت کو بھولو گے آدمی مغرور و متکبر ہو جائے گا۔ موت کو سامنے رکھو عورتیں تمہارے اندر عاجزی آئے گی، موت کو بھولو گے تمہارے اندر غروری اور تکبری آئے گی۔ حسن معاشرت اور اخلاق، گھروں کی زندگیاں، گھریلو زندگیاں یہ معمولی عنوان نہیں، ایک زبردست 50 گھنٹے کا عنوان ہے یہ۔ میں تو مقدمے میں اٹکا ہوا ہوں، بس گزارش ہے کہ امت کے حالات پر نظر رکھو۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ چھوڑتا ہوں، نصیحتیں کرتا ہوں، نماز کی پابندی کرو، ایک وقت کی نماز نہ چھوڑو۔ ویسے تو تم نہ مہینے میں 22-23 دن نماز، وقتاً فوقتاً روزے رکھتے رہو، قرآن کی تلاوت کرو، استغفار کثرت کے ساتھ پڑھو، اٹھے بیٹھے استغفر اللہ ربی اور درود شریف پڑھتے رہو۔ اللہ استغفار میں ایسی برکتیں آتی ہیں، یوں معلوم ہوتا ہے ہر پریشانی کا علاج اللہ نے استغفار کے اندر رکھ دیا ہے۔ سری سختی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں، واقعہ بڑا اچھا ہے، سن لو، یاد آ گیا۔ کیا نام ان کا؟ حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ ان کی مجلس میں ایک عورت پردے کے ساتھ آتی تھی، بہت ساری عورتوں کے ساتھ، آج آ کر ہی نہیں عورتیں ویسے پابندی سے عورت آتی تھی، ساتھ میں ایک اس کا 8-9 سال کے بچے کو بھی لے کر آتی تھی۔ وہ بچہ کیا کرتا، امی مجلس میں بیٹھ کر بیان سنے تک، ذکر کرے تک،
کھیلنے چلے جاتا. جب مجلس ختم ہوتی تو بچہ بھاگ کو آتا. بچے ویسے ہوتے. ایک دن بچہ کھیلنے گیا، مجلس شروع ہونے کے بعد، بیان شروع ہونے کے بعد پانی میں کھیلتے کھیلتے تالاب میں ڈوب کو مر گیا. لوگ آ کر بولے کہ حضرت تمہاری مجلس میں ایک عورت آتی، اس کا بچہ ہے نہیں کہ حضرت کھیلتے کھیلتے پانی میں ڈوب کو مر گیا ہے. ماں کو ہمیں بولے تو کیا کرتی کہ معلوم نہیں. حضرت تمہیں ذرا تعزیت اور اچھے کلمات صبر کے باتیں بول کر اسے کیا کرو حضرت، یہ بات کی خبر پہنچاؤ. حضرت نے پردے میں اس ماں کو بلا کر صبر کی باتیں کرنے لگی کہ حضرت نے فرمایا جو بھی چیز اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ لینے کے لیے دیتا ہے، سب اس کی امانت ہے. کبھی بچے پہلے مر جاتے ہیں، کبھی بوڑھے پہلے مر جاتے ہیں، کبھی مرد پہلے مر جاتے ہیں، کبھی عورتیں پہلے مر جاتی ہیں. مرنے کے بعد صبر کریں گے، اللہ راضی بھی ہوں گے اور بہترین بدلہ بھی دیں گے. اتنی باتیں کہنے کے بعد حضرت نے اس عورت سے کہا تیرا بچہ آج مجلس میں آیا، کھیلنے کے لیے باہر گیا، شرارت کرتے کرتے تیرا بچہ پانی میں ڈوب کر مر گیا. فوراً اس عورت کے زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون نکلا. اس کے بعد حضرت سے کہنے لگی حضرت ذرا بتاؤ کہ میرا بچہ کون سے تالاب میں ڈوب کر مرا ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ آئے. حضرت نے اس کی تسلی کے لیے ساتھ گئے، پردے کے ساتھ تالاب کے کنارے کھڑے ہو گئے تو عورت روتے ہوئے آنکھیں پوچھتی ہے. اس کے بعد کہتی ہے کہ بیٹے آ جاؤ، حضرت کی مجلس ختم ہو گئی، آ جاؤ گھر کو جانا. لوگا سمجھے شاید انہیں دماغ میں اثر لگو، دیوانی پہ کیسے کا بکتی بول کر. جیسے ہی حضرت یہ جملہ بولے، وہ عورت یہ جملہ بولی، تالاب سے بچہ واپس اٹھ کر آ رہا ہے. حضرت پریشان، بڑے بڑے اولیاء، مریدین، متعلقین، متوسلین سب پریشان. بچہ آیا، پانی جھٹکیا، ماں نے اپنے بچے کے سر کو پوچھا چلو بیٹے. حضرت نے پوچھا اماں اتنی بڑی اللہ کی ولیہ تو، اتنی بڑی کرامت، ایک مردے کو پکارتی ہے تو جواب دے رہا ہے. آج مائیں زندہ بچوں کو پکارتے ہیں تو جواب نہیں دیتے. اٹھ جا بیٹے اذان ہوگی نماز کو جا، بولے تو اٹھتا کی کہتے اٹھانے والی پر بھی وہ پاور نہیں ہے، اٹھنے والے کے اندر بھی وہ پاور نہیں ہے. حضرت سری سختی نے پوچھا اماں تو کیا عمل کرتی ہے، تو بولتے ہی بچہ آ گیا. اس عورت نے کہا کہ حضرت کچھ نہیں، نماز کی پابندی کرتا ہوں، تمہیں جو وظیفے دیتے ہیں وہ وظیفوں پر عمل کرتا ہوں. یہ خاص عمل ہے حضرت. کیا؟ اٹھے بیٹھے میں کثرت کے ساتھ استغفار پڑھتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کرامت عطا کی ہے، میں بچے کو پکارتی ہوں تو میرا بچہ آ جاتا ہے. کثرت سے استغفار پڑھو، شرم اور حیا کے ماحول میں رہو، گناہوں سے توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو. انشاءاللہ تعالی دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب. پھر کبھی آؤں گا اسی عنوان کو اگر ذہن میں رہا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لک الحمد لک شکریہ اللہ. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة فی دیننا ودنیانا وآلنا ومالنا. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، جانے انجانے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما. آج کی اس مجلس کو تو بے حد قبول فرما. سنائی گئی سنی گئی تمام باتوں پر تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما. ماں اور بہنیں کثیر تعداد میں آئی ہیں، ان کے آنے کو تو بے حد قبول فرما. ہم سب کے ایمان کو پکا اور سچا بنا، یقین کو کامل اور پکا بنا، اعمال کو کامل بنا. اے اللہ ان ماں اور بہنوں کے جو بھی ضروریات ہیں تو اپنے فضل سے پورا فرما.
ان میں سے اور ان کے رشتہ داروں میں سے جو بھی بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما۔ جس بچی کی شادی نہیں ہوئی اللہ اس کے لیے نیک اور صالح جوڑے عطا فرما، شادی کے بعد جن کو اولاد نہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے الہ العالمین، جن گھروں میں اتحاد نہیں ان گھروں میں اتحاد عطا فرما، جن گھروں میں اتفاق نہیں ان گھروں میں اتفاق عطا فرما۔ اے اللہ، اے رب العالمین، ہماری دنیا بھی بہتر بنا، آخرت بھی بہتر بنا، جو مانگے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ ہماری دعا کو تو اپنے فضل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔